وکیع اور ابو اسامہ نے مسعر سے حدیث سنائی، انہوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ اتنا فرق ہے کہ وکیع کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا عطا کی گئی ہے، اور ابو اسامہ کی روایت کے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 496۔ معتمر کے والد سلیمان بن طرخان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 497۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو وہ اپنی امت کے بارے میں کر چکا، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 498۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان، پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے، کی تلاوت فرمائی اور اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میری امت، اور بے اختیار رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جبکہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے، ان سے پوچھو کہ آپ کو کیا بات رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی، جبکہ وہ اللہ اس بات سے زیادہ اچھی طرح آگاہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 499۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ میں۔ پھر جب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا، بلا شبہ میرا باپ اور تمہارا باپ آگ میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 500۔ جریر نے عبد الملک بن عبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے سب کو اور خاص کر کے الگ خاندانوں اور لوگوں کو ان کے نام لے لے کر فرمایا، اے کعب بن لؤی کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے بنو ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اے فاطمہ بنت رسول اللہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مواخذے کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے، اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 501۔ عبد الملک سے جریر کے علاوہ ابو عوانہ نے بھی یہ حدیث اسی سند کے ساتھ بیان کی، لیکن جریر کی روایت زیادہ مکمل اور سیر حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 502۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اے عبد المطلب کی اولاد، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 503۔ ابن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری گئی
اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، میں اللہ کے فیصلے کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 504۔ ایک اور سند سے اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 505۔ یزید بن زرع نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے ابو عثمان کے واسطے سے حضرت قبیصہ بن مخارق اور حضرت زہیر بن عمرو رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی۔ دونوں نے کہا کہ جب آیت اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اتری، کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی چٹان کی طرف تشریف لے گئے اور اس کے سب سے اونچے پتھروں والے حصے پر چڑھے، پھر آواز دی، اے عبد مناف کی اولاد، میں ڈرانے والا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی ہے جس نے دشمن کو دیکھا تو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑا اور اسے خطرہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے، تو وہ بلند آواز سے پکارنے لگا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 506۔ یزید بن زرع کے بجائے معتمر نے اپنے والد سلیمان کے حوالے سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 507۔ ابو اسامہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے عمر بن مرہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، خاص کر اپنے خاندان کے مخلص لوگوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، یہاں تک کہ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور پکار کر کہا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد۔ یہ لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہمیں آپ سے کبھی جھوٹی بات سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ابو لہب کہنے لگا، تمہارے لیے تباہی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ پھر وہ اٹھ گیا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود ہلاک ہوا۔ اعمش نے اسی طرح سورت کے آخر تک پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 508۔ اعمش سے ابو اسامہ کے بجائے ابو معاویہ نے اسی سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر چڑھے اور فرمایا، وائے اس کی صبح کی تباہی۔ اس کے بعد ابو اسامہ کی بیان کردہ حدیث کی طرح روایت کی اور آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اترنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 509۔ ابو عوانہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے اور انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع پہنچایا؟ وہ ہر طرف سے آپ کا دفاع کرتے تھے اور آپ کی خاطر غضبناک ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں وہ کم گہری آگ میں ہے جو ٹخنوں تک آتی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 510۔